شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ بندے کی اللہ سے محبت اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ صرف زبانی اقرار نہیں بلکہ اللہ کی وحدانیت پر مکمل یقین اور عمل سے اس یقین کا اظہار کرنا ہے۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ نیکی کی اصل روح اللہ سے محبت ہے، ایسی محبت کہ رضائے الہی کے مقابلے میں دنیا کی اور کوئی چیز عزیز تر نہ ہو، نہ کوئی رشتہ، نہ مال و اسباب، نہ شان و شوکت، نہ آرام و راحت اور نہ کوئی اور چیز۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کا محبوب بن جاتا ہے۔ شیدائی اپنے محبوب کی ہر خواہش کا پورا خیال کرتا ہے تاکہ محبوب کسی بات پر ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بندہ عبادت اور اطاعت اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، یہ نہیں کہ کچھ ہدایت پر تو عمل کرے اور کچھ کو نظر انداز کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا معاملہ حقیقی محبت کا معاملہ ہے جو یہیں ختم نہیں ہوتا، چونکہ آپ کے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی ایک محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس دور اصول محبت کی وضاحت یوں فرماتے ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ میرے رسول کی پیروی کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ آپ کے محبوب کا حکم ہے کہ آپ نہ یہ کہ قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہوں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مکمل پیروی کریں۔ اگر دعوے دار کے اعمال اور عقائد فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہوں تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ابھی خود سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے کیسے محبت کی جا سکتی ہے؟ انسان کو اپنی جان بہت عزیز ہے، اپنی اولاد بہت عزیز ہے، اپنا مال و دولت بہت عزیز ہے، لیکن یہ اتنا مشکل نہیں جتنا کہ سمجھا جاتا ہے۔ جب روزمرہ کی زندگی میں آپ اپنی نفسانی خواہشات، اپنی بیوی، بچوں اور دنیا والوں کو پیچھے کر دیتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو ایسے ہی لمحے وہ ہوتے ہیں جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات سے، اپنے والدین، اپنی اولاد اور مال و دولت اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب جانا۔ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے درمیان کسی اور محبت کو حائل نہ ہونے دیا۔ کوئی اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا شخص، اپنی ذات سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی محبت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب آپ اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں صرف وہ اعمال کرتے ہیں جو ان کو پسند ہیں اور ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں جن سے منع فرمایا گیا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے زیادہ عزیز رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جیتنے والے اعمال یہ ہیں: نمبر 1، کسی بھی محبت میں شراکت ناقابل معافی جرم ہے۔ اس دنیا میں بھی کوئی مرد یا کوئی عورت اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ محبت میں شراکت کسی کو پسند نہیں، چاہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ کسی اور کی شراکت ہرگز گوارا نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی ہم نے اقرار کر لیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام خداؤں کا انکاری ہوں۔ اب اس عہد پر ہمیشہ قائم رہیں۔ نمبر 2، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں
تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں۔ صرف چند آیات ہی پڑھیں، مگر پڑھیں سمجھ کر۔ ان میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان آیات کا مقصد اور مدعا سمجھیں۔ جب سمجھ آ جائے تو پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں محبوب کے ان احکام پر عمل پیرا ہوں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو دوسرا سوال اپنے آپ سے یہ کریں کہ کیا میں بالکل اسی طرح عمل پیرا ہوں جو میرے محبوب کا منشا اور مقصود ہے؟ اگر اس میں کوئی فرق یا تضاد پائیں تو اس کو فوراً دور کریں۔ اگر عمل پیرا نہیں تو کیوں نہیں؟ اس پر عمل کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ جب رکاوٹ کا پتہ چل جائے تو اس سے پہلے کہ آپ کا محبوب یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، رکاوٹ کو فوراً دور کر دیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قرآن میں دیے ہوئے رویوں کو اپنائیں۔ ہمارے تبلیغی حضرات ہمیں بات بات پر اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا کوئی بچہ اپنے والدین، اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے؟ ماں باپ سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم ان سے خوف زدہ نہیں ہیں، ہم صرف ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جن سے ہمارا والد یا والدہ ناراض ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے نہیں ڈراتا، بلکہ یہ اس کی ناراضگی کا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ اللہ کا صحیح معنی میں خوف یہ ہے کہ ان چیزوں اور اعمال سے ڈرو جو تمہیں اللہ سے دور کر دیں۔ آپ صرف حدود اللہ کی حفاظت کریں تو خدا کبھی بھی آپ کو نظر انداز نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ وہ ہمیشہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا، آپ کے ساتھ رابطے میں رہے گا، اور جہاں بھی آپ کوئی بڑی غلطی، بڑا گناہ کرنے لگیں گے، آپ کا راستہ روک دے گا۔ یہ اس کی محبت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا بڑا آسان حل ہے کہ کوئی بھی کام اور بات کرنے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس سے میرا محبوب خوش ہوگا یا ناراض۔ دل آپ کا جو جواب دے اس پر عمل کر لیں۔ جب کسی سے تھوڑی سی محبت پیدا ہو جائے تو دل اور دماغ ہر وقت اسی کا سوچتا رہتا ہے۔ محبت کرنے والا دل اپنے محبوب ہی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ اسے کثرت سے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ایسے یاد کرو جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو، ڈر سے نہیں، خوف سے نہیں، محبت کے ساتھ، انس کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی ذرا زیادہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے کہ تم اسے ہر ایک سے زیادہ چاہتے ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ آپ اسی کو یاد کرتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہو۔ خدا نے اپنی یاد میں صرف اتنا بتایا کہ اپنے دوست کو یاد کرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو، تاکہ وہ بھی تمہیں یاد کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ سب سے بہترین محبت صفاتی ہوتی ہے۔ صفاتی محبت کسی ہستی کی صفات اور خصوصیات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام اس کی صفات ہیں۔ ایسی صفات اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ صفاتی محبت ہی حقیقی محبت ہوتی ہے، اور یہ نعمت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار، یعنی آپ کا محبوب آپ کا دوست اور مددگار بھی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی قابل اعتماد دوست ہے بھی نہیں، ایسا مضبوط سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، ایسا دوست کہ جس کی طرف آپ ایک بالشت بڑھتے ہو تو وہ ایک ہاتھ قریب آ جاتا ہے، اگر آپ ایک ہاتھ بڑھتے ہو تو وہ 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کی طرف چل کر جاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تنہائی میں کسی گوشے میں بیٹھ کر اپنے محبوب اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، اس کے ساتھ دکھ سکھ بانٹا کریں۔ ویسے تو وہ اپنے شیدائی کے بارے میں ہر خبر رکھتا ہے، لیکن وہ اس کی زبان سے سن کر زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے اپنی محبت کا یقین دلاؤ، جیسے تم اپنی محبوب ترین ہستی کو اپنی محبت کا یقین دلاتے ہو۔ اسے بار بار اپنی محبت کا یقین دلائیں، اے رب العزت مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔
اپنے آپ کو جانچو، اپنے عمل اور رویوں پر نظر رکھو، اچھائی برائی کو جانچو، غلطیوں کا اعتراف کرو، عطا کردہ نعمتوں اور آسانیوں پر فخر نہ کرو۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ اسی کی دین ہے۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی فوراً معافی مانگو، چاہے دن میں ہزاروں دفعہ ہی معافی مانگنی پڑے۔ انسانی محبت کا اظہار عمل کرنے میں اور پیروی میں ہے، اور خدائی محبت کا اظہار خطاؤں کی معافی ہے۔ ہر محبت کی طرح اللہ اور بندے کی محبت کا معاملہ بھی خلوص پر ہے۔ محبت میں خیانت نہیں ہوتی۔ دنیاوی محبت میں بھی اگر خیانت ہو تو وہ محبت نہیں رہتی۔ خدا اور انسان کے درمیان محبت کو ناپنے کی کسوٹی بھی اخلاص ہے۔ جب بندہ اللہ کی محبت میں اخلاص تک پہنچ جائے تو وہ مستقل طور پر اللہ کی حفاظت اور نگہداشت میں آ جاتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے لیے نیک کاموں کی انجام دہی، عبادات اور اطاعت کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس کی زبان، دل مستقل طور سے اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اسے یاد الہی میں ایک گنا لذت، سرشاری اور بے خودی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ گناہوں اور برائیوں سے اس کی طبیعت بالکل متنفر ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے یہ دعا مانگا کریں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور میں اس شخص کی بھی تجھ سے محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسا عمل چاہتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ، تو اپنی محبت کو مجھے میری جان، میرے گھر والوں سے زیادہ محبوب بنا دے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ کر دے۔ آمین ثم آمین۔